علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ آواز کٹ کرو ذرا آواز۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج کے اس بابرکت دن یعنی یوم جمعہ کے موقع پر اچھی صحبت کا فائدہ اور بری صحبت کا نقصان، یہ عنوان اور موضوع آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی حق بیان کرنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی میں ہر انسان اپنے دوست بناتا ہے، ہر انسان کی کسی نہ کسی کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، یارانہ ہوتا ہے، تعلق اور واسطہ ہوتا ہے۔ کوئی بچپن سے دوست بنا لیتا ہے، کوئی سکول کے دوست بنا لیتا ہے، کوئی گلی محلے کے دوست بنا لیتا ہے۔ تو الغرض ہر انسان کے دنیا میں، خاندان میں، سکول میں، کاروبار میں، محلے میں دوست ہوتے ہیں۔ تو کن لوگوں کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے، کن لوگوں کو دوست بنانا چاہیے، کون سے لوگ دوستی کے حقدار ہیں، اس سلسلہ میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا خوبصورت فرمان ارشاد فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ حضور نے فرمایا آدمی اپنے بھائی کے دین کے اوپر ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ انسان کا دین وہی ہوتا ہے جو اس کے دوست کا دین ہوتا ہے۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے، وہ کس کو بھائی بنا رہا ہے، وہ کس کے ساتھ دوستی کا رشتہ اور تعلق پیدا کر رہا ہے۔ مفہوم حدیث ہے، فرمایا تم کسی کے بارے میں جاننا چاہو کہ یہ کیسا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، چلنا پھرنا کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، تو فرمایا تم اس کے دوستوں کو دیکھ لیا کرو، اس لیے کہ جیسے اس کے دوست ہوں گے ویسا ہی یہ خود بھی ہوگا۔
تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ چونکہ دوستی کا اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر، دوستی کا رنگ چڑھتا ہے، دوستی کی چھاپ لگتی ہے، اس لیے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم غور کرو کہ تم کس کو دوست بنا رہے ہو۔ اور دوست کس کو بنانا چاہیے؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، حضور سے محبت کرنے والا ہو، اللہ کے حکموں پہ عمل کرنے والا ہو، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکنے والا ہو، جو ماں باپ کا ادب کرنے والا ہو، پڑوسیوں کا خیال رکھنے والا ہو، رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے والا ہو، جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، جس کی آنکھوں میں شرم و حیا ہو، جس کی نیت خالص ہو، جو حلال اور حرام میں فرق کرنے والا ہو، اس کو دوست بنایا جائے۔ اس لیے کہ دوستی کا رنگ چڑھتا ہے، صحبت کا رنگ چڑھتا ہے۔ فرمایا المرء مع من احبہ، کہ قیامت کے دن ہر بندہ اپنے محبوب کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دنیا میں جس کے ساتھ محبت ہوگی، حشر بھی اللہ اسی کے ساتھ کرے گا۔ اب ہم سارے چاہتے تو یہ ہیں کہ ہمارا حشر اللہ کے رسول کے ساتھ ہو، صحابہ کے ساتھ ہو، اہل بیت کے ساتھ ہو، اولیاء، صلحاء، شہداء، صدیقین کے ساتھ ہمارا حشر ہو، مگر دنیا میں دوستی ہم نے اداکاروں سے لگائی ہوئی ہے۔ دنیا میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری محبت، ہماری نیتیں، وہ جو ہیں یہ اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو فرمایا تم جس کے ساتھ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا حشر کرے، تمہیں اٹھائے، تم دنیا میں دوستی بھی ان کے ساتھ لگاؤ۔ جو دنیا میں اللہ کے ولیوں سے دوستی لگائے گا، اللہ قیامت کے دن ان کا حشر بھی اپنے ولیوں کے ساتھ ہی فرمائے گا۔ اور جس کی دوستی دنیا میں صحیح نہیں، جس کی سنگت صحیح نہیں، جس کی صحبت صحیح نہیں، پھر قیامت کے دن اس کا اٹھنا، اس کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور قرآن حکیم فرقان مجید میں 23ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک منظر بیان کیا اور فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ فرمایا دنیا میں دوستیاں ختم ہو جائیں گی۔ دنیا میں جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ آخرت میں ختم ہو جائیں گی۔ دنیا میں تو ہمیں بڑا ناز ہوتا ہے، یہ بھی میرا دوست ہے، یہ بھی میرا دوست ہے، یہ بھی میرا دوست ہے، یہ بھی مشکل میں کام آتا ہے، یہ بھی مجھے قرض دے گا، یہ بھی تھانے کچہری میں میرے ساتھ چلے گا، یہ بھی میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملائے گا، یہ بھی میرا سہارا بنے گا، یہ بھی میرا دست و بازو بنے گا، اس لیے کہ یہ میرا لنگوٹیا یار ہے، یہ میرا کلاس فیلو ہے، یہ میرے بچپن کا دوست ہے، 40 سال ہو گئے ہماری دوستی کو۔ تو رب قدوس نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دنیا میں جو تمہارے بہترین دوست ہوتے ہیں، جب آخرت ہوگی تو ہم ان بہترین دوستوں کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے۔ وہ دشمن ہوں گے اس لیے کہ ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ کوئی اپنی نماز اپنے دوست کو دینے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی اپنا عمرہ حج دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہر بندے کو اپنی فکر ہوگی، ہر بندے کو اپنا خیال ہوگا، ہر بندے کو اپنی بخشش کی فکر ہوگی۔ فرمایا قیامت کے دن جب ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، سارے تعلق ختم ہو جائیں گے، قیامت کے دن بھی اگر کوئی تعلق باقی رہے گا تو نیک لوگوں کی دوستی کا تعلق باقی رہے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، باقی ساری دوستیاں قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائیں گی سوائے متقین کے۔
سوائے نیک لوگوں کی دوستی کے، سوائے نیک لوگوں کی سنگت کے، سوائے نیک لوگوں کی صحبت کے باقی سارے تعلقات ختم، باقی ساری دشمنیاں، کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ تو جو دوستی، نیک لوگوں کی دوستی تو قیامت کے دن بھی کام آنے والی ہے، لہذا حکم دیا تمہیں چاہیے کہ تم دنیا میں اچھے لوگوں سے دوستی کرو، نیک لوگوں سے دوستی کرو، صالح لوگوں سے دوستی کرو۔ اور پھر غور کرے، حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو رب کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ جھگڑا کریں گے۔ حالانکہ اللہ کے ساتھ کون جھگڑا کر سکتا ہے؟ وہ تو مالک ہے، وہ تو خالق ہے، وہ تو اعلیٰ کل شیء قدیر کی شان رکھتا ہے۔ کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ اللہ سے جھگڑے؟ کس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ سے لڑائی کرے؟ مگر حدیث کہتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ سے جھگڑا کریں گے، اور یہ جھگڑا پیار کا جھگڑا ہوگا، ناز کا جھگڑا ہوگا۔ اور وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ اے باری تعالیٰ، اے باری تعالیٰ، ہم تو جنت میں آ گئے، اے باری تعالیٰ ہمیں تو نے جنت دے دی، مگر ہمارے کچھ یار ایسے ہیں، کچھ دوست ایسے ہیں جنہیں نے جہنم میں ڈال دیا۔ اے باری تعالیٰ، دنیا میں یصومون معنا ویصلون معنا، دنیا میں ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اس لیے حکم ہے کہ نماز کوشش کرو مسجد میں ادا کرو تاکہ تمہاری گواہیاں ہو جائیں۔ مسجد میں نماز ادا کرو گے تو لوگ تمہاری نماز کے اوپر گواہ ہو جائیں گے، اور وہ قیامت کے دن گواہی دیں گے، مولا یہ تو ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا، یہ تو ہمارے ساتھ مسجد آتا تھا، یہ تو ہمارے ساتھ دینی محفل میں بیٹھتا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیار سے جھگڑا کریں گے، اور وہ کہیں گے اے باری تعالیٰ، ہمیں نے جنت دے دی، انہیں تم نے دوزخ دے دی، حالانکہ دنیا میں یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ نیکیوں کا کام کرتے تھے۔ اے باری تعالیٰ، جب تک انہیں جنت نہیں نہ ملے گی، مولا ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں، ہم بھی جنت میں جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ کی شان ہے نا، کیا اللہ پاک یہ کہیں گے کہ تم کون ہوتے ہو میری بارگاہ میں ناز اور نخرے دکھانے والے؟ نہیں جانا تو نہ جاؤ، تم بھی ان کے ساتھ دوزخ میں چلے جاؤ۔ اللہ پاک ایسا حکم نہیں دیں گے، بلکہ اللہ پاک کیا فرمائیں گے؟ حضور نے فرمایا، اللہ پاک فرمائیں گے اذهبوا من عرفتم منهم، اے میری بارگاہ میں اپنے دوستوں کی سفارش کرنے والوں، میں رب ہوں، تمہیں اذن دیتا ہوں، تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم جاؤ دوزخ میں، اور جس جس کو تم پہچانتے ہو، جس جس کی تمہارے ساتھ دوستی تھی، تمہارا تعلق تھا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا تھا، تم دوزخ میں جاؤ، اور جس جس کے اوپر تم ہاتھ رکھو گے ہم اس کو دوزخ سے نکال کر جنت کے محلات میں داخل کر دیں گے۔ تو پتہ چلا نیک لوگوں کی دوستی کام آتی ہے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی نہیں ہے، اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ سفارش کرنے والا کوئی شیخ القرآن ہوگا، کوئی شیخ الحدیث ہوگا، کوئی بہت بڑا پیر ہوگا، کوئی بہت بڑا عالم دین ہوگا، کوئی حافظ قرآن ہوگا، کوئی قاری قرآن ہوگا۔ نہیں، ایک عام سا مسلمان بھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اپنے دوستوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، تو اللہ کریم اس بندے کی سفارش کو ان کے حق میں قبول فرمائے گا۔ تو پتہ چلا، کوشش کرے ایسے لوگوں کی سنگت، ایسے لوگوں کی صحبت، ایسے لوگوں کی دوستی کہ جن کی مجلس میں بیٹھنے سے زبان کے اوپر اللہ کا ذکر جاری ہو جائے، جن کی مجلس میں بیٹھنے سے زبان کے اوپر نبی پاک کے اوپر درود و سلام پڑھنے کی عادت شروع ہو جائے۔ تو جو اچھی صحبت ہے، صحبت صالح ترا صالح کنن، جو نیک لوگوں کی صحبت ہوتی ہے، صالح لوگوں کی صحبت ہوتی ہے، وہ کام آتی ہے، وہ بندے کو صالح بنا دیتی ہے، وہ بندے کو نیک بنا دیتی ہے۔ اور جو برے لوگوں کی سنگت ہے، برے لوگوں کی دوستی ہے، برے لوگوں کی جو یاری ہوتی ہے، وہ کسی کام کی نہیں ہوتی، وہ دنیا میں بھی
خراب کرتی ہے اور قیامت کے دن بھی اس کی نحوست دیکھنا پڑے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار فرامین کے ذریعے اپنے غلاموں کو سمجھایا کہ دیکھو تم کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، تمہارا کھانا پینا کس کے ساتھ ہے، تمہاری دوستی کس کے ساتھ ہے، تم کن لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہو، ذرا غور کرو۔ اس لیے کہ صحبت کا اثر ہو جاتا ہے، بڑا اثر ہوتا ہے صحبت کا۔ اور ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا اپنے غلاموں کو اچھی صحبت کا اثر کیا ہے اور بری صحبت کا اثر کیا ہے۔ حضور نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک۔ حضور نے فرمایا کہ جو اچھی دوستی ہے اس کی مثال کستوری اٹھانے والے کی طرح ہوتی ہے، اور جو بری دوستی ہے اس کی مثال لوہار کی بھٹی کی طرح ہوتی ہے۔ اور پھر اس کی وضاحت کی حضور نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کی دوستی ہو عطر فروش کے ساتھ، جس کی دکان ہے عطر بیچنے کی اور وہ کستوری بیچتا ہے، اگر تمہاری دوستی اس کے ساتھ ہے اور تم اس کی دکان پہ جا کے بیٹھو گے تو 3 طرح کا سلوک ہوگا تمہارے ساتھ۔ پہلا سلوک یہ ہوگا کہ اگر تمہارا دوست سخی ہو، فیاض ہو، تو وہ کیا کرے گا، تمہیں وہ کستوری اور وہ عطر تمہیں تحفے میں دے گا، اور تم اس عطر کو اور اس کستوری کو اپنے کپڑوں پہ لگاؤ گے، اپنے لباس پہ، اپنے بدن پہ لگاؤ گے تو تمہارے جسم سے، تمہارے لباس سے خوشبو آئے گی۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر تم قیمتاً اس سے کستوری خریدو گے، یعنی پیسے دو گے، عطر خریدو گے، تو پھر جب تم عطر خریدو گے تو پھر بھی تمہارے کپڑوں سے خوشبو آئے گی۔ اور پھر اگر دونوں کام نہ ہوئے، یعنی نہ تمہارے دوست نے تمہیں کستوری دی نہ تم نے خود خریدی، تو کم از کم اتنا فائدہ تو ہوگا نا کہ جب تم اس کی دکان پہ بیٹھے رہو گے تمہارے بدن سے بدبو نہیں آئے گی، جب تم اس کی صحبت میں، اس کی سنگت میں، اس کستوری کے ماحول میں بیٹھے رہو گے تب تک تمہارے بدن سے خوشبو آئے گی، تمہارے لباس سے خوشبو آئے گی۔ تو فرمایا اچھی صحبت کی مثال اس بندے کی طرح ہے کستوری اٹھانے والے کی طرح، یا اس کا دوست اسے کستوری تحفہ میں دے گا، اگر نہیں تو یہ خود خریدے گا، اور اگر ایسا بھی نہیں تو کم از کم جب تک بیٹھا ہے تب تک اس ماحول میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کے بدن سے خوشبو آئے گی۔ اور فرمایا اسی سے مثال لو علماء کی سنگت میں بیٹھنے کی، کہ جب تمہاری دوستی ہوگی علماء سے تو جب تک تم ان کی مجلس میں بیٹھو گے تب تک وہ تمہیں مسئلہ بتائیں گے، قرآن کی آیت بتائیں گے، حدیث بتائیں گے، کوئی پاکی پلیدی کا تمہیں مسئلہ بتائیں گے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو تم خود پوچھ کے اپنا مسئلہ حل کر لو گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو نیک دوستی ہوتی ہے اس کی مثال کستوری اٹھانے والے کی طرح ہے، اور ساتھ حضور نے کیا فرمایا کہ جو بری سنگت ہے، جو بری دوستی ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے لوہا کوٹنے والے کی بھٹی اور دکان ہوتی ہے، کہ اگر تمہاری دوستی ہی اس کے ساتھ اور تم اس کے پاس ویسے ہی بیٹھے ہو، وہ تو کام کر رہا ہے، وہ تو رزق حلال کما رہا ہے، وہ تو روزی کما رہا ہے، اور تم اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ گے تو اس کی بٹی چل رہی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، تو کیا ہوگا، آگ کا کوئی انگارہ اٹھے گا، کوئی شعلہ اٹھے گا اور وہ تمہارے لباس کو خراب کرے گا، وہ تمہارے کپڑوں میں سوراخ کرے گا، تمہارے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ تو فرمایا یہ مثال ہے بری سنگت میں بیٹھنے والے کی، بری صحبت میں بیٹھنے والے کی۔ اور اکثر آج کل کا ماحول ایسا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج کل کے نوجوانوں کو بری صحبت کی وجہ سے نشے کی عادت پڑ رہی ہے، نشے کی لت پڑ رہی ہے انہیں، اور ہر 10واں 12واں بچہ جو ہے وہ نشئی بن رہا ہے، وہ بھنگ پی رہا ہے، وہ چرس پی رہا ہے، وہ پاؤڈر پی رہا ہے، اور باپ پریشان ہے، ماں پریشان ہے،
گھر کے باقی افراد پریشان ہیں کہ ہم نے تو اسے بڑی محنت سے پال پوس کے جوان کیا تھا کہ بڑھاپے میں سہارا بنے گا ماں باپ کا، مگر یہ کس کام میں پڑ گیا؟ یہ نشے میں لگ گیا، یہ چوریاں کرنے لگا، یہ گھر کے زیورات بھی بیچنے لگا، یہ گھر کے برتن بھی بیچنے لگا۔ تو ایسا کیوں ہے؟ بری سنگت، بری صحبت، بری مجلس۔ تو آج آپ نے دیکھا کہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ٹائمنگ بھی بڑی عجیب ہوتی ہے، نہ ان کے پاس موبائل ہے، یہ نشہ کرنے والوں کے پاس موبائل بھی نہیں ہے، وہ بیچ کے نشہ پورا کرتے ہیں، مگر جب بھی دیکھیں گے 3-4 نشیوں کو اکٹھا بیٹھے دیکھیں گے، اکٹھا آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ صحبت کا رنگ چڑھ جاتا ہے، صحبت کا اثر جو ہے یہ بندے کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دین ہمیں حکم دیتا ہے، اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، قرآن و سنت کا پیغام یہ ہے کہ دوست آنکھیں کھول کے منتخب کرو، اور ایسا دوست ہونا چاہیے کہ جو تمہاری پہچان ہو، اور دوست بندے کی پہچان ہوتی ہے، دوست بندے کا تعارف ہوتے ہیں۔ بندے کا تعارف دیکھنا ہو تو یہ دیکھو اس کی دوستی کن کے ساتھ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، اس کا کھانا پینا کن کے پاس ہے، یہ کن لوگوں کے پاس آتا جاتا ہے، کن لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے تو اس کے پاس سے ایک فروٹ بیچنے والا بندہ گزرا اور اس نے آواز لگائی، اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے۔ تو ان بزرگوں نے یہ آواز سنی تو رونا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا بابا جی کیوں رو رہے ہیں؟ سنگترے کھانے کو دل کر رہے، پیسے نہیں تو میں لے لیتا ہوں، دے دیتا ہوں، کیوں پریشان بیٹھے ہیں، رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے پاس پیسے نہیں سنگترے خریدنے کے، تم ذرا اس کی آواز دیکھو کہ وہ کیا آواز لگا رہا ہے، اچھے سنگ ترے۔ کیا مطلب کہ اگر تمہارا سنگ اچھا ہو جائے، تمہاری دوستی اچھی ہو جائے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو جائے، تو اچھے سنگ کی وجہ سے اللہ تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ اچھے سنگ ترے، جن کی سنگ اچھی ہو جائے، جن کی سنگت اچھی ہو جائے وہ تر جایا کرتے ہیں۔ تو فرمایا میں تو اس کی یہ آواز سن کے رو پڑا ہوں اور میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہیں کہ جن کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ کی اتنی رحمت ملے، تو اگر بندہ ان لوگوں جیسا بن جائے تو پھر اللہ کا کتنا کرم ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں 18ویں سپارے میں سورہ فرقان کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 3-4 آیات میں ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور یہ واقعہ دور رسالت کا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دور مبارک ہے۔ تو حضور کے دور میں ایک شخص تھا، عقبہ بن ابی معیط اس کا نام تھا، پرلے درجے کا کافر، پرلے درجے کا بے ایمان۔ تو یہ حضور کی مجلس میں آ کے کبھی کبھار بیٹھ جاتا، حضور کی بارگاہ میں بیٹھتا، قرآن سنتا، حدیث سنتا، حضور اسے واعظ کرتے، سمجھاتے، دین کا پیغام دیتے، تو اس کا دل تھوڑا نرم ہوا۔ تو ایک دن کہتا ہے حضور میرے گھر آئے، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے کہ تم میری مجلس میں آتے تو ہو مگر ابھی تک تم نے کلمہ نہیں پڑھا، تم کلمہ پڑھ لو، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر دو، مجھے نبی مان لو، تو میں تمہارے گھر میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور کلمے کو قبول کر لیا، دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضور اس کے گھر گئے اور جو بھی تناول تھا وہ آپ نے کھایا، واپس تشریف لے آئے۔ ابھی کچھ دن گزرے تھے تو اس کا ایک دوست تھا، امیہ بن خلف اس کا نام تھا، جو کہ حضرت بلال حبشی کا آقا تھا، جو حضرت بلال کے اوپر سخت ظلم ستم کیا کرتا تھا۔ تو یہ امیہ بن خلف کا بڑا گہرا دوست تھا، لنگوٹیا، بچپن کا یارانہ۔
اور یہ امیہ کسی کام سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ جب یہ واپس آیا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے بچپن کے دوست عقبہ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ تو امیہ دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے عقبہ، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تم نے ایک نئے دین کو قبول کر لیا، اپنے باپ دادے کے دین کو تم نے چھوڑ دیا اور مجھ سے پوچھا ہی نہیں، میرا مشورہ بھی نہیں لیا، یہ تم نے کیا کیا؟ جا، آج کے بعد میری تیری بول چال ختم، الیک سلیک ختم، دوستی ختم، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں۔ تو کچھ دوستیاں ہوتی ہیں نا، ہم بھی دیکھتے ہیں گھروں میں بھائیوں کی، بیٹوں کی دوستیاں ہوتی ہیں، وہ دوست کے بغیر کہیں آتے جاتے نہیں، دوست کے بغیر کسی محفل میں، کسی دعوت پہ نہیں، دوست کے بغیر وہ سانس بھی نہیں لیتے۔ تو عقبہ بھی دوستی بھی اسی نوعیت کی تھی۔ جب امیہ نے یہ کہا نا کہ تیری میری کوئی دوستی نہیں، ہاں اگر کلمہ چھوڑے گا تو پھر دوستی برقرار ہوگی، یہ جو تو نے نیا دین قبول کیا ہے مسلمانوں کا، مجھے اس سے سخت نفرت ہے، اگر تم نے کلمہ چھوڑا اور نبی کی سنگت کو چھوڑا تب میں تیرے ساتھ دوستی بحال کروں گا، ورنہ تیرا میرا تعلق ختم، بول چال ختم، آمنا سامنا ختم، الیک سلیک ختم۔ اب عقبہ جو کلمہ پڑھ چکا تھا، دین اسلام کو قبول کر چکا تھا، اب بری سنگت اور بری صحبت اور بری دوستی کی وجہ سے اس بدبخت نے کلمہ چھوڑ دیا، کلمہ چھوڑ دیا اور کہا کہ میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے تو جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھا تھا، میں اپنے دوست کو ناراض نہیں کر سکتا، میں اپنے دوست کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ یہ وہ بندہ تھا عقبہ جو جنت کے راستے پہ چل پڑا تھا، مگر بری دوستی، بری سنگت کی وجہ سے یہ دوزخ کے راستے کا مسافر بن گیا، نیکیوں کے راستے کی طرف چل پڑا تھا، صراط مستقیم پہ چل پڑا تھا، لیکن بری سنگت، بری دوستی، بری محفل کی وجہ سے یہ دوزخ کا ایندھن بن گیا۔ اور قرآن حکیم میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 اور اس کے بعد والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جو اس کی حالت ہوگی نا، اللہ نے وہ بیان کی، فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ عقبہ قیامت کے دن جب اسے جہنم میں ڈالا جائے گا نا، یہ دوزخ کا ایندھن بنے گا اور جہنم کی آگ میں سڑے گا اور جلے گا، تو اس دن افسوس کرتے ہوئے، شرمندہ ہوتے ہوئے، ندامت کرتے ہوئے یہ عقبہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو چبا رہا ہوگا، ہاتھوں کی انگلیوں کو کھا رہا ہوگا، اور اس دن یہ حسرت کر کے کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے جو نبی کی سنگت اختیار کی تھی، کاش میں نے اس سنگت کو باقی رکھا ہوتا، میں نے اس سنگت کو مضبوط کیا ہوتا، میں نے اس رشتے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں نے دنیا میں امیہ سے دوستی نہ لگائی ہوتی، کاش میں نے دنیا میں اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، تو کاش آج میں بھی جنت میں جا رہا ہوتا، میں بھی جنت کا مسافر بن رہا ہوتا۔ تو قیامت کے دن کا پچھتانا، قیامت کے دن کی ندامت اور آنسو بہانا، یہ اس عقبہ کے کسی کام نہیں آئے گا۔ تو فرمایا کچھ دوستیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ دوستیاں جو بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہیں۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دوستیاں تھیں نا، دوستی کی وجہ سے حضرت عثمان غنی نے کلمہ پڑھا ہے، حضرت ابو بکر کے دوست تھے، حضرت ابو بکر نے دین پیش کیا، کلمہ پیش کیا، تو عثمان نے کہا اے ابو بکر دوستی بڑی پرانی ہے اور مجھے یقین ہے تو خود بھی سچا ہے، اور جس دین کی دعوت دے رہا ہے وہ دین بھی ضرور ہی سچا دین ہوگا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے دوستی کی وجہ سے کئی صحابہ کو کلمہ پڑھا کے حضور کے غلاموں میں شامل کیا، دین اسلام کا مسافر بنایا۔ تو یہ جو دوستی ہے، یہ جو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، اس کے اوپر ہمیں
خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی بہت بڑے شاعر اور اللہ کے ولی اور عالم دین، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک گلستان میں بیٹھا تھا باغ میں، تو میں نے وہاں کی مٹی اٹھائی اپنی ہتھیلی پہ رکھی، تو میں نے کیا محسوس کیا کہ اس مٹی سے مجھے خوشبو آ رہی ہے، مٹی سے خوشبو۔ تو میں نے مٹی سے پوچھا کہ اے مٹی، تیرے اندر تو خوشبو نہیں ہوتی، مٹی کے اندر تو خوشبو نہیں ہوتی، مگر تیرے اندر کہاں سے خوشبو آ گئی؟ تو وہ مٹی کہتی ہے کہ اے سعدی، تو درست کہہ رہا ہے، مٹی میں خوشبو نہیں ہوتی اور میرے اندر بھی کوئی خوشبو نہیں تھی، مگر یہ خوشبو اس لیے آئی ہے کہ بالکل میرے دامن کے ساتھ گلاب کا ایک پھول کھل گیا تھا، میں اس گلاب کے پھول کی سنگت میں آ گئی، اس کے ماحول میں آ گئی، خوشبو تو گلاب کی تھی مگر اس سنگت کی وجہ سے گلاب کے پھول کی جو خوشبو ہے وہ میرے وجود کے اندر بھی داخل ہو گئی۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں اے انسان، یہ تیری سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی ہے کہ مٹی بھی اگر پھولوں کے ساتھ خوشبو صحبت رکھے اور سنگت رکھے تو اس کے دامن میں بھی خوشبو آتی ہے، اگر تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ سنگت رکھے گا تو جب وہ جنت میں جائیں گے تو ان کی وجہ سے اللہ تجھے بھی جنت کی خوشبو عطا فرما دے گا، جنت کی خوشبو تجھے بھی مل جائے گی۔ حدیث قدسی سنیں، حضور نے فرمایا کچھ فرشتے اللہ نے ایسے مقرر کیے ہیں جو زمین کے اوپر اترتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے، انہوں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کس جگہ پہ لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بس ان کی یہ ڈیوٹی ہے اور کوئی کام نہیں ان کا۔ اور وہ چکر لگاتے ہیں پوری زمین کا، گھومتے ہیں، سروے کرتے ہیں اور پھر ایک گوشوارہ بناتے ہیں، لسٹ بناتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، اے باری تعالیٰ تیرے فلاں بندے فلاں جگہ پہ بیٹھے تھے، فلاں مسجد میں بیٹھے تھے، فلاں گھر میں بیٹھے تھے، فلاں کھلے میدان میں بیٹھے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے، تجھے پکار رہے تھے۔ اللہ پاک پوچھیں گے اے فرشتوں مجھے بتاؤ میرے بندے مجھ سے کسی چیز کا سوال بھی کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ ہاں، تیرے بندے اس مجلس میں بیٹھ کر تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے، جنت مانگ رہے تھے تیری۔ اچھا اے فرشتوں بتاؤ کیا میرے بندوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے بولیں گے اے باری تعالیٰ نہیں، انہوں نے جنت کو دیکھا تو نہیں۔ اچھا بتاؤ اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی حالت کیا ہوتی؟ جنت جتنی میں نے خوبصورت بنائی، اگر دیکھا نہیں تو ان کی یہ حالت ہے، اگر دیکھ لیتے تو کیا حالت ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لیتے تو وہ اور شدت کے ساتھ تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے اور رقت کے ساتھ تیری جنت کا سوال کرتے۔ تو یہ سن کے اللہ پاک فرمائیں گے اے فرشتوں اس مجلس میں جو مجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے نا، اے فرشتوں میں نے ان لوگوں کو اپنی جنت عطا فرما دی ہے، جنت عطا فرما دی۔ اچھا اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے مجھ سے کسی چیز کی پناہ بھی مانگ رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں باری تعالیٰ ہاں، وہ تجھ سے جہنم کی پناہ مانگ رہے تھے، اے باری تعالیٰ ہمیں دوزخ میں نہ ڈالنا، اے باری تعالیٰ ہمیں جہنم میں نہ ڈالنا۔ ابھی بھی جمعہ پڑھنے کے لیے ہم آئے، یہ بھی ایک مجلس ہے نا، یہ بھی ایک مجلس ہے، آئے اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے گا، دعا کریں اے باری تعالیٰ ہمیں اپنی جنت عطا فرما، اے باری تعالیٰ ہم تجھ سے تیری جہنم کی پناہ مانگتے ہیں، مولا ہمیں جہنم میں نہ ڈالنا، ہمیں دوزخ میں نہ ڈالنا۔ فرشتوں بتاؤ کیا میرے بندوں نے میری جہنم کو دیکھا؟ نہیں باری تعالیٰ جہنم کو تو نہیں دیکھا۔ اچھا اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیتے جس میں بڑکتی ہوئی آگ، عذاب ہی عذاب، اگر وہ جہنم کے شعلوں کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا حالت ہوتی؟ اے باری تعالیٰ پھر تو ان کی چیخیں نکل جاتی، پھر تو وہ رونا شروع کر دیتے اور رو رو کر تجھ سے جہنم کی پناہ مانگتے۔ یہ سن کے اللہ پاک فرمائیں گے اے فرشتوں پھر سنو اس مجلس میں بیٹھ کے جتنے لوگوں نے مجھ سے جہنم سے پناہ مانگی ہے میں نے انہیں جہنم سے آزادی عطا فرما دی، جہنم کی پناہ عطا فرما دی ہے۔
اور حدیث کے آگے سنیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نیک لوگوں کی سنگت میں بیٹھنے کا اثر کتنا ہوتا ہے اور فائدہ کتنا ہوتا ہے۔ یہ سن کے رب کریم فرمائیں گے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں، قد غفرت لہم او کما قال، اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے تھے، جتنے لوگ اس مجلس میں شامل تھے، میں تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ ان سب کی بخشش کا میں نے اعلان فرما دیا، سب کی مغفرت کا میں نے اعلان فرما دیا۔ یہ سن کے فرشتے کہیں گے اے باری تعالیٰ، عبد خطا مرہ فجلس معہم، اے باری تعالیٰ اس مجلس میں تو ایک ایسا بندہ بھی تھا جو بہت بڑا گناہ گار تھا، خاطی نہیں خطا مبالغہ، بہت بڑا گناہ گار تھا، اور مولا وہ تجھے یاد کرنے کے لیے تو آیا ہی نہیں تھا، وہ تو اس مجلس سے گزر رہا تھا، بس ویسے ہی آ کے بیٹھ گیا، اس کی نیت تو تجھے یاد کرنا تھا ہی نہیں، وہ گھر سے اس نیت سے نہیں نکلا تھا کہ میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، وہ تو گزر رہا تھا، سرے راہ ویسے ہی بیٹھ گیا۔ اے مولا باقیوں کی بخشش تو سمجھ آتی ہے، مگر جس کی نیت ہی صحیح نہیں تھی مولا اس کو کیوں بخش رہا ہے؟ تو یہ سن کے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، اے فرشتوں میں بھی جانتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی نیت خالص نہیں تھی، مگر ان کی بخشش بھی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس مجلس میں میرے کچھ ایسے نیک بندے موجود تھے کہ جن کی دعا کو میں رد نہیں کرتا، تو جب وہ بھی میرے نیک بندوں کی سنگت میں آ گئے تو ان کی سنگت میں آنے کی وجہ سے میں نے سارے لوگوں کی بخشش کا اعلان فرما دیا۔ تو یہ آپ غور کریں کہ نیک لوگوں کی سنگت میں بیٹھنے کا اتنا فائدہ ہے، صرف بیٹھنے کا، ابھی دوستی نہیں کی، ابھی یارانہ نہیں لگایا، ابھی پیار نہیں، صرف بیٹھنے کا اتنا فائدہ ہے کہ ان کے ساتھ اللہ ان کو بھی جنت دے دیتا ہے۔ تو جو بندہ